مختلف زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے وزراء کے طور پر منتخب کیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد، کہ لوگوں تم میں سے جس کو کسی کی اتباع کرنی ہے، کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی سنت پر عمل کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، یہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر تھا، ان کا علم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ گہرا تھا، ان کے اندر تکلف و تسنع و بناوٹ نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ نبی اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کے ساتھی کے طور پر منتخب کیا تھا۔ جو کسی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے وہ صحابہ کے طریقے پر چلے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ محمد کے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل، سب سے پاکباز دل، سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا دل اگر پایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں جن لوگوں کے دلوں کو سب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر منتخب، ان کو اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر منتخب کر دیا، ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ صحابی کون ہیں؟ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں جس نے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہو رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے فیضیاب ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ کر کے اپنی عبادتوں کی اصلاح کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے فیضیاب ہوا ہو، وہ صحابی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دی، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے والے؟ آج بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو اپنے فن میں جو مہارت نہیں رکھتے ہیں، اپنے فن میں جو فیل ہو جاتے
نمودار ہوا تھا، امت میں فتنہ جو کھڑا ہوا تھا عبداللہ بن سبا کا فتنہ، وہی فتنہ سبائی فتنہ میں لوگ بھی مبتلا ہیں۔ کوئی خلافت ملوکیت نہیں کرتے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگاتا ہے، کوئی اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے، کوئی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے۔ اور یہ تعین و تشریح کے لشکر یہ صرف 19 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعین پر نہیں چلتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اگر کسی بھی ایک صحابی کا مطعون کیا تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطعون کیا، گویا کہ اس نے اللہ کا مطعون کیا، کیونکہ اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی و وسیع بنایا تھا۔ گویا کہ ہم نے مطعون کیا اللہ کو اور نبی کو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے، پہلے ہجرت کرنے والے، والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی، یعنی ان صحابہ کرام کی پیروی کی جنہوں نے جو سابقین اولین ہیں، جو ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی، جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی خوش ہے۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجیے، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ پہلے نمبر پر مہاجرین، جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اپنے سارے احباب و اسباب کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، جو مکہ سے مدینہ کی جانب چلے گئے، صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، صرف اپنے ایمان کی خاطر۔ ان کی نیتوں پر شک کرتے ہو؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو کوئی آ کر کے ان کو روکتا، بیوی کو الگ کر دیتا، بچے کو الگ کر دیتا، یہ ساری صورتحال ہوتی تھی، لیکن ان کے ایمان کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں کس قدر ایمان پیوست کر دیا تھا کہ بیوی بچے چھوٹ جائے لیکن اللہ رب العالمین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل رومی، وہ سمیہ جس کو ابو جہل نے جن کی ناسک مقام پر نیزہ مارا تھا، آپ ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کس قدر ایمان کے لیے اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر اور اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر جن لوگوں نے مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کی تھی، مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن انہوں نے احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل رہے اور اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا۔ ایک صحابیہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ کمزور ترین صحابیہ، بوڑھی عورت تھی، برتن وغیرہ صاف کر کے گھروں میں جھاڑو دے کر کے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو جاتی ان کو پانی پلا کر کے ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کر کے ان کو ہوش میں لاتے، اس کے بعد پھر مارتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈال دی گئی جن کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہہ گئی۔
اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تم لات و عزا کا انکار کرتی تھی، لات و عزا نے تیری آنکھیں لے لی۔ کہا یہ لات و عزا کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں گئی ہیں، یہ میری آنکھیں یہ اللہ کے حکم سے گئی ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے تبھی میری آنکھیں گئی ہیں۔ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اس بوڑھی عورت نے۔ تو یہ ان کا ایمان، تو ان کی ایمانی فراست تھی جس بنیاد پر یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین تو سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، اس کے بعد انصار کا، جنہوں نے مہاجرین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ان کی ہر طرح سے مدد کی، اپنے مال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے، اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان سابقین اولین کی، جنہوں نے ان پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی، پہلے ہجرت کرنے والوں کی اتباع کی، پیروی کی، چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رہے ہوں، صغار صحابہ رہے ہوں، یا ان کے بعد اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے آج تک کے مسلمان رہے ہوں۔ اگر آج تک کے مسلمان ان سابقین اولین کے طرز عمل پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے منہج پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو ان کے منہج پر چلنا ہوگا، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، جس طریقے پر وہ چلے ہیں اسی طریقے پر ہم کو چلنا ہوگا۔ آج ہم نے بہت سارے طریقے اختیار کر لیے ہیں، کتاب و سنت کے علاوہ بہت سارے طریقوں پر ہم چلتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقے معتبر نہیں ہے، طریقہ وہی معتبر ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے چل کر کے دکھایا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عمل کیا ہے، وہی طریقہ معتبر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا طریقہ معتبر نہیں ہے، چاہے تو ہو، چاہے جتنی بڑی کتاب لکھے، چاہے تفسیر لکھے، حدیث میں کام کرے، کوئی بھی کام کرے، کسی کی بات معتبر نہیں ہے۔ معتبر ہے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا طرز عمل۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں پاپوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنے عقیدہ، مذہب اور مسلک کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مسلک، یہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ میرے مسلمانوں بھائیوں عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سرٹیفکیٹ دیا، اللہ ان سے راضی ہے، جنت کی بشارت انہیں ملی ہوئی، جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے تمام صحابہ کرام کو، چاہے وہ چھوٹا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو، پہلے ایمان لانے والا ہو، بعد میں ایمان لانے والا ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے الزام لگا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ذوالنورین دو بیٹیاں ان کو دی اور اعلان کیا تھا کہ اگر محمد کے پاس کئی بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک کے بعد دیگر انتقال کر دی جاتی تو محمد ان کو تمہارے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہ تنگی کا عالم تھا، اس موقع پر 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹ پلٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی، پہلے ابو بکر عمر، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم اپنی زبان کام دراز کرتے ہیں، ان کو ہم ان پر اقوا پرورنی کا الزام لگاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
لیے کہ سارے لوگوں کی قربانیاں ایک طرف رکھ دو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک طرف رکھ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے تاریخی کتابوں میں سارے چیزیں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا احترام کیجیے. حکم ہوا ہے ان کے لیے دعا کرنے کا، ان کے لیے دعائیں کیجیے. اور اگر کوئی شخص ان پر طعن و تشنیع کر رہا ہے اس کو روکیے، منع کیجیے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. اللہ رب العالمین فرمائے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے حال پر، مہاجرین کے حال پر اور انصار کے حال پر توجہ کی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى، جن لوگوں نے تنگی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ان کی پیروی. وہ تنگی کا عالم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تنگی ایسی تھی کہ نہ کھانے کو کھانا میسر تھا، نہ پینے کو پانی میسر تھا، نہ سواریاں تھیں. تنگی کا عالم تھا، نہایت تنگی کا عالم تھا. اس تنگی کے عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک ایسی جگہ پر رکے اور اس موقع پر اس وقت ہم شدید پیاسے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ پیاس کی وجہ سے ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی. اور جب کوئی اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تو اس کے گوبر کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلتا تھا اسی پانی کو پی لیتا تھا. یہ حالت تھی اس موقع پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ حالات دیکھے. اسی موقع پر کھانے پینے کی تنگی تھی کہ ایک کھجور کے 2 حصے کیے جاتے، ایک حصہ ایک صحابی، دوسرا حصہ دوسرا صحابی. اور پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ ایک کھجور کے ایک یعنی نصف حصے کو، آدھے حصے کو چبلاتے، چوستے اور پھر وہی نکال کر کے دوسرا چوستا، تیسرا چوستا، چوتھا چوستا، تاکہ سارے لوگوں کی رگیں تر ہو جائیں، سارے لوگوں کے حلق تر ہو جائیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حالت ہے. اور آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایمان پر شکر کرتے ہیں. حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی کو لکھنے والے ہیں. اور دوسرا مقام، سب سے پہلا مقام شہید مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دوسرا مقام کاتب وحی کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تو ان کو ہادی بنا دے اور اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نمایاں مقام حاصل تھا. گورنر بنائے گئے اور ان کو یہ اپنے خلافت میں صرف اور صرف اس لیے رکھتے تھے کہ ان سے مشورے کیے گئے. ان کے اندر اتنا علم تھا، اتنا تدبر تھا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو اپنا مشیر رکھتے تھے. یہ خلفاء ان کو اپنا مشیر رکھتے تھے، مشیر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کوئی گورنر تب وہاں پہنچے، ان کو معذور کر دیا. اور معذور اس وجہ سے نہیں کیا، کہا کہ تم کو معذور اس وجہ سے نہیں کیا ہوں کہ تمہاری کوئی شکایت پہنچے. معذور میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہاں ایک سیاسی گورنر کی ضرورت ہے، ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کے اندر سوجھ بوجھ کا مادہ زیادہ ہو، سوجھ بوجھ کی قوت اس کے اندر زیادہ ہو. اور میں امیر معاویہ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر سوجھ بوجھ زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو یہاں گورنر مقرر کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کا بڑا مقام اور صحابہ کرام ان کی بے حد بے انتہا عزت کیا کرتے تھے. آج کوئی کھڑا ہو جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دے
ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. والذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کے برابر جو بڑا پہاڑ ہے 12 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرو تو ہمارے صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. یعنی صحابہ کا مقام و مرتبہ کہ صحابہ نے جو کر دیا اس مقام و مرتبہ کو کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا، غیر صحابی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ عظیم ہے ہمارے لیے. اور حقیقت یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول میرے سامنے ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابوبکر، عمر اور عثمان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. کہتے ہیں اس میں تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ نے ان تک نیکیاں پہنچانے کا کام کر دیا ہے. ان کی وجہ ان کی موت ہو گئی، اعمال منقطع ہو گئے، اب کسی بھی عمل کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ لوگ ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان پر طعن و تشنیع کریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ثواب دے گا، وہ ثواب دیے جائیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی افزائیوں سے، ان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اصحاب کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انشاءاللہ ان کا مقام مزید سے مزید بلند کرے گا. اور ہم کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہم کس قدر عبادت کرتے ہیں. ہم کو اپنے بارے میں سوچنے کی فکر کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیجئے. صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس لیے ہم کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے طرز پر چلنے والا بنا